أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الذاكرين وسيد الشاكرين وإمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين. ما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے عائشہ. ویسے تو میں نے کہا تھا کہ جو جتنے بھی ساتھی ہیں وہ بر وقت جوائن کریں، کیونکہ اس طرح پھر کلاس جو ہے وہ میں ری جوائننگ والا سلسلہ نہیں رکھنا چاہتی کلاس کے اندر کے، کیونکہ ایک فری ورژن استعمال کر رہے ہیں تو اس طرح پریشانی ہوتی ہے. پچھلی بار ہم نے جو ایک آیت پڑھی تھی، امید ہے کہ سب نے اسے بار بار پڑھا ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی، اسے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. عمل تو یہ ہے کہ کیونکہ وہ آیت تو تمام ہماری قرآن کا جو وہ ایک طرح سے نچوڑ ہے اور ایک دعوت ہے وہ آیت کے ہم جو ہے وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے اپنی تگدو کریں. اور اس کے بعد اب ہم چھوٹے چھوٹے چنکس پڑھنا شروع ہوں گے. تو آج ہم لوگ جس آیت کو پڑھیں گے وہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 ہے. اچھا، میں اس دوران یہ چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ جتنے بھی میرے ساتھی ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ رائٹنگ کریں ضرور، اور تمام نوٹس لیں، ضرور لیں. الفاظ کے جو معانی میں بتاتی ہوں اپنی ڈائری لے کے بیٹھیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو اس کو بار بار پڑھیں، ریپیٹیٹیولی اس کو بار بار آپ پڑھتے رہیں اور اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں. خود سے سوال کریں، اپنے ریفلیکشنز جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آپ لکھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں. اور آج انشاءاللہ تعالی میں بھی کچھ سوال کروں گی اور میری پیاری ساتھی بھی آ گئی ہیں جو میری مدد کریں گی. سارا یہاں موجود ہے، انشاءاللہ تعالی وہ چیٹ پہ کچھ سوالات بھی لکھ دیں گی. اور جو بھی دیکھیں جتنے بھی ہمارے سارے ساتھی ہیں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ مجھے جو ہے وہ آپ ٹیچر نہ سمجھیں. ہم سب ایک ٹیم ہے، ہم سب ایک قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہم سب نے ایک گٹھ جوڑ کیا ہے، ایک کمٹمنٹ کی ہے خود سے کہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، میدان عمل میں اترنا چاہتے ہیں نا. تو ہم سب ایک ٹیم ہے، میں بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں، آپ سب بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں. تو سب کے سب مل کر عمل کریں، اپنی باتیں چیٹ میں بھی لکھیں اور وائس میں بھی اگر آپ گروپ میں ڈالنا چاہیں تو گروپ میں ڈالیں اور شیئر کریں. تو آج کی آیت ہم پڑھتے ہیں. اچھا، یہ صدا جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنو کی جو صدا لگائی ہے وہ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ نا. تو یا ایھا الذین آمنو اس کورس کی صدا ہے، اصل میں یہ اللہ کی صدا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ قرآن کے پاس جو ہے وہ پورے کے پورے اچھی طریقے سے تم لوگ ہے نا داخل ہو جاؤ اور اس میں سے بالکل دور مت ہٹو، اپنے دلوں پہ تالا مت لگاؤ نا. تو آج ہم جو آیت لی ہے میں نے اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم اس کورس میں جو مختلف آیتیں پڑھیں گے اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں. ایک تو آیت ہوگی کہ عقائد پر مبنی ہوگی جو، اور دوسری ہوگی حسن ادب پر، آداب معاشرت پر، جو ہماری زندگی میں معاشرت میں جو ادب ہونا چاہیے اس پر ہوگی. تو آج کا آیت کا ٹارگیٹ خاص طور پر جو ہیں وہ امی جان ہیں ساری کی ساری. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں، ذرا ہینڈ ریس کر کے بتا دیجیے گا کہ اس کورس میں ابھی اس وقت جتنے بھی ساتھی ہیں ان میں امی جان کتنی شرکا ہیں، کتنی ساری امیاں ہیں، میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں. ذرا ہینڈ ریس کر کے بتائیے گا مجھے. ہاں جی.
ٹھیک تو ہم پڑھتے ہیں یہ صرف ایک کی بات نہیں ہے کہ صرف ہم امی ہی بن جاتے ہیں تو جب ہی ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. زندگی میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جب ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور بہت سے مواقع ہیں جب ہم باس ہوتے ہیں یا جب بھی جو بھی کوئی ہمارے نیچے انڈر کام کرنے والا ہوتا ہے تو ہمیں اس آیت کی بڑی ضرورت رہتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے آوازوں میں سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھوں کی آواز ہے. تو اللہ ربی یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں. اچھا یہ اس آیت کا جو ہے وہ اگر پس منظر دیکھا جائے تو یہ آیت سورہ لقمان کی ہے اور سورہ لقمان میں جو ہے یہ آیت جو ہے سورہ لقمان جو ہے وہ مکیہ سورہ ہے. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مکہ کی سورہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس دور کی سورہ ہے جب کہ مسلمان اسلام بہت سارے کافر اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور کوئی ابا تھا تو کوئی اماں تھی تو کوئی بھائی تھا تو کوئی بہن تھا اور کوئی چچا تھا اور اپنے بھتیجے کو اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو اپنی بہن کو مسلمان ہونے کی سزا دے رہے تھے اور وہ بڑا سخت رویہ تھا, بڑا سخت ماحول تھا جس سے وہ لوگ گزر رہے تھے. تو اس دور میں اس سخت دور میں جو ہے یہ سورہ لقمان اتری اور سورہ لقمان اتری اتنے سخت دور میں جب کہ انہیں پیٹا جا رہا تھا, جلایا جا رہا تھا, کاٹا جا رہا تھا, ہر طریقے سے نہ صرف جسمانی ٹارچر دیا جا رہا تھا بلکہ ذہنی اذیتیں دی جا رہی تھی. اتنا مذاق بناتے تھے کہ مذاق بناتے بناتے ایک دوسرے پر گرنے لگ جاتے تھے. ایسا ماحول تھا اور تانے کستے تھے, مطلب کہیں پر بھی مسلمانوں کو سکون نہیں تھا. اور مذاق بنانے والا کون تھا؟ اپنے ہی گھر والے, اپنے ہی لوگ, بالکل اپنے سگے. یہ ماحول تھا. اس ماحول میں اللہ ربی مسلمانوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جب یا ایھا الذین آمنو جب میں نے کورس ڈیزائن جب یہ میں نے تھیم سوچی تھی اس وقت میں نے یہ سوچا تھا, میں اپنی خود کی ایک شیئرنگ کر رہی ہوں کہ اس وقت میں نے یہ بات سوچی تھی کہ شاید اس میں زیادہ تر جو ہے وہ مدنی آیات ہوں گی. لیکن جب میں نے اس کو ڈیزائن کرنا شروع کیا, اس کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کی, یقین مانے کہ جس آیت کو میں لیتی تو ایک آیت میرے لیے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تھا. اس لیے کیونکہ دل چاہتا تھا کہ پوری سورت پڑھائی جائے, لیکن جب ہم ایک آیت کو لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہفتہ اس پر عمل کریں گے اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنے پچھلے ہفتے کا ریفلیکشن شیئر کریں, بتائیں کہ آپ نے کیا سوچا, آپ پر کیا گزری اس آیت کو پڑھنے کے بعد. اور اس کا ریفلیکٹ کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس آیت کو اتنا پڑھیں کہ یہ آیت آپ کو یاد ہو جائے. بمانے یاد کیجئے, لفظ کے معنی کے ساتھ یاد کیجئے اور اپنے آپ کو یہ آیت سناتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو ازبر ہو جائے. اور میں نے یہاں یہ تصویر لگا دی ہے, حالانکہ قرآن کلاسز میں باقاعدہ اس طرح تصویریں نہیں لگائی جاتی, لیکن چونکہ میں بچوں کو بھی پڑھاتی رہی ہوں اور بچے اسی طریقے سے جو ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن کر پاتے ہیں کہ جب وہ تصویریں دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک تشبیہ کی طرف لے جانا چاہتی ہوں کہ سوچئے گا کہ جب آپ پکار رہے ہوں گے اپنے ننھے منھے پر یا اپنے بھائی پر بڑے یا بہن پر یا ماں پر یا اپنے نوکر پر یا کسی پر بھی, اپنے شوہر پر یا کسی پر بھی آپ چیخ رہے ہوں گے تو سوچئے گا کہ آپ کی شکل ایسی بن گئی ہے. اور کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں اس تکلیف کو؟ تو ہم آیت کو پڑھتے ہیں. تو وقذف کا معنی ہے اور پست کر, اس کا مادہ جو ہے وہ ہے غذف. یہ غذہ کے معنی کیا ہے؟ نظر یا آواز کو نیچے یا پست رکھنے کے لیے آتا ہے. یہ لفظ غذہ جو ہے وہ نظر یا آواز دونوں کے لیے آتا ہے, نیچے رکھنے کے لیے آتا ہے. غض صوتہ, اس نے آواز کو پست کیا, اور غض بصرہ, اس نے نگاہ کو نیچے رکھا یا ناجائز چیز سے نگاہ کو روکا. جیسے کہ ارشاد ربانی ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کرو.
اور جب آواز کی بات آئی تو یہیں پر یہ آیت ہے وغضض من صوتک، اور بولتے وقت اپنی آواز نیچی رکھا کرو۔ یہ آواز میں یہ نیچے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایسا نہیں ہے کہ بالکل دبا ہوا بولنا ہے، اس کے بارے میں ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں، پہلے میں تھوڑے سے معانی بتا دوں پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور سوتا کا جو معنی ہے نا، سوتا، یہ عربی میں ہر قسم کی آواز کے لیے سوتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ خواہ بولنے سے پیدا ہوتی ہے یا چیزوں کے ٹکرانے کے لیے ہوتی ہے، ہر قسم کی آواز کے لیے عربی میں صوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اور حمیر، انکرا، انکرا کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ انکرا کا معنی ہے سب سے ناپسندیدہ، مکروہ چیز جس کو کہتے ہیں۔ اچھا یہاں پر جو ہے کراہت کا لفظ نہیں آیا، مکروہ کا لفظ نہیں آیا، انکرا کا لفظ آیا ہے۔ یہ جو نکلا ہے لفظ، اس کا مادہ جو ہے وہ نکر ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ منکر بھی آتا ہے نا، منکر، یہ ہر انوکھی اور اچھمبی بات کے لیے ہوتا ہے۔ منکر سے مراد اصل میں وہ کام ہوتا ہے جو معاشرے کے لیے کبھی ہو، معاشرے میں اس کام کو برا سمجھا جاتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ جو منکر کا لفظ ہے یہ جہالت کے معنی میں آتا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ، یہ جہالت والی آوازیں مت نکالو، یہ جاہل پنا مت دکھاؤ۔ تو یہ منکر کا لفظ جاہلیت کے لیے آتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَأْتُونَ مِن نَّادِيكُم مِّنَ الْمُنكَرِ، اور تم اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو، یعنی کہ اگر معاشرے میں کوئی کام برا نہیں سمجھا جا رہا تو شریعت تو آپ کو بتا رہی ہے کہ دیکھو معاشرت کے اعتبار سے یہ کام برا ہے، یہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے، یہ معاشرے میں خرابی کا سبب ہے۔ اگر تم نے اس کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا تو یہ جائز نہیں ہو جائے گا، اس سے معاشرت تباہ ہوتی ہے، اس سے معاشرت بگڑ جاتی ہے، اس سے معاشرت کا نظام خراب ہوتا ہے، معاشرت پہ برے اثرات پڑتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں رائج ہوتی جا رہی ہیں، بہت سی رسومات رائج ہوتی جا رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں ایکسپٹ کر لیا، ہم نے انہیں قبول کر لیا، ہم ان کے ساتھ جی رہے ہیں، اس کو برا نہیں سمجھ رہے۔ تو شریعت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر تمہاری معاشرت نے اس کبھی فعل کو پسند کر لیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کبھی فعل جو ہے تمہارے لیے جائز ہو جائے گا یا اس کی کراہت تمہارے لیے کم ہو جائے گی، یہ رہے گا تو کبھی، یہ رہے گا تو برا، تو یہ ایک برا فعل ہے۔ اور حمیر جو ہے وہ گدھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مختلف حمیر کے لیے جو ہے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کی کئی جمع ہے، حمور بھی جمع ہے، اور حمر بھی جمع ہے، اور مؤنث اس کی حمارتن ہے، تو اس کے کئی وہ معنی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ آپ پیچھے سے دہرائیے گا، وَاخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ تو یہاں پر جب وغضب کا معنی جب میں اسٹڈی کر رہی تھی تو اس وقت جو ہے مجھ میں میرے دل پر ایک بڑی بجلیاں گر رہی تھی نا۔ جب ہم بولتے ہیں نا کہ آواز نیچی رکھو، تو آواز نیچی رکھنے میں بہت سارے معنی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی معنی استعمال کیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں تھوڑی دیر میں آپ سے ڈسکس بھی کرتی ہوں کہ وہ کون سے معنی ہیں جو استعمال کیے ہیں، لیکن میں نے تو ایک دو ہی لیے ہیں، اس کے لیے کئی معنی استعمال ہوئے۔ جب ہم کہتے ہیں نا غضض بصر کا جو حکم بڑا پیارا لگ رہا ہوتا ہے نا، غضض بصر کا، تو نگاہ کو نیچے رکھنے کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ نگاہ کے نیچے رکھنے کا کیا معاملہ ہے؟ وہ ادب کا معاملہ ہے۔ جو مرد، جو عورت نگاہیں اونچی اٹھا کے رکھتا ہے، مستقل ایک دوسرے کو تاکتا ہے، کیا بولتے ہیں ہم؟ اس کی نگاہ میں ادب نہیں ہے، اس کی نگاہ میں شرم نہیں ہے، اس کی نگاہ میں حیا نہیں ہے کہ گھورے چلے جا رہا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ایک باحیا نظام دیا ہے معاشرے کو، جس میں حیا کا بڑا عنصر ہوتا ہے، ایسا معاشرہ دیتا ہے اسلام کو۔ تو غضض میں ایک حیا کا عنصر ہے نا، ایک تمیز کا عنصر ہے، ایک ادب کا عنصر ہے، یہ ادب کا پیمانہ ہے،
کہ آپ جو ہے اپنی آواز کو پست رکھیں. اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آواز میں کوئی کمزوری دکھائیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اتنا آہستہ بولیں کہ سامنے والا کو آواز ہی نہیں جا رہی، پھر وہ بولے گا جی دوبارہ بولیے گا، ذرا دوبارہ بولیے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ گدھے سے اصل میں تشبیہ دے کر بات کو واضح کیا گیا ہے، روکا گیا ہے. کس چیز سے روکا گیا ہے؟ چیخ و پکار سے روکا گیا ہے، تکبر کے اظہار سے روکا گیا ہے، دھوس جمانے سے روکا گیا ہے، دوسروں کو ذلیل و مروب کرنے کے لیے گلا پھاڑنے سے روکا گیا ہے. سمجھایا گیا ہے کہ بھائی یہ حرکتیں مت کرو، یہ گدھوں کی حرکتیں ہیں. تو تو اپنی آواز میں جو ہے وہ کرختگی جو ہے اس کو نکالنا ہے، اور کس کو جگہ دینی ہے؟ نرمی کو جگہ دینی ہے، لینت کو جگہ دینی ہے. اور ضرور میں سمجھتی ہوں کہ شاید جنہوں نے اب تک کی میری بات سنی ہوگی، کہیں نہ کہیں ان کے دل پر جو ہے وہ تھوڑی سی بجلی تو گری ہوگی. اب یہاں پر دیکھیے کہ لکھا ہوا ہے وَقْذُفْ مِنْ صَوْتِكَ. تو یہاں پر من ہے نا، من، وہ کس بات پر دلیل کرتا ہے؟ اس بات پر دلیل کرتا ہے کہ اللہ ربی نے انسان کو ایک ہی آواز پر پیدا نہیں کیا. کس بات پر دلیل دے رہا ہے؟ بلکہ اس کے اندر، انسان کے اندر یہ ایبلٹی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس کو پست بھی کر سکتا ہے، اس کو بلند بھی کر سکتا ہے. موقع محل کے مطابق وہ اپنی ایبلٹی کو استعمال کرنا سیکھے. ایسا نہیں ہے کہ آواز بالکل پست رکھنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز بالکل دبا کے رکھنی ہے، اتنا ہلکا بولنا ہے دوسرے والے کو سنائی نہ دے، ایسا لگے بیماروں کی کوئی آواز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے پولائٹنس. اپنی آواز میں آپ پولائٹنس پیدا کیجیے، ذرا نرمی پیدا کیجیے، ذرا سامنے والے کو بتائیے آپ انسان کے بچے ہیں، احسن الخالقین ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے نہیں بنا دیا نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین پیدا کیا ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ ٹکڑا یہاں کرخت اور سخت لبل ہے، جیسے نفرت دلانے کے لیے ہے کہ دیکھو آیت کا یہ ٹکڑا کیا ظاہر کر رہا ہے کہ کرخت اور سخت لہجے سے نفرت کرو، پسندیدہ مت بناؤ. ہاں تو بلائیے ذرا اپنے بچوں کو اور پوچھیے ذرا آپ کی امی جان کیسے بات کرتی ہیں آپ سے ڈانٹ میں، اور کیا آپ کی امی جان پیار میں بھی ایسے ہی ڈانٹتی ہیں کیا؟ تو پھر وہ آپ کے بچے جو تھوڑا بہت جو امی جان کے بغیر بول دیں گے وہ سچ بول دیں گے، اور امی کے سامنے بولیں گے تو بولیں گے نہیں نہیں ہماری امی تو بہت اچھی ہے نا. تو اس طرح کا ایک معاملہ ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا بھائی، آپ کو حسن بیان دیا ہے، آپ کو حسن کلام کی نعمت سے نوازا ہے. تو اس اونچے مقام کو، آپ اشرف المخلوقات کے اونچے مقام کو چھوڑ کر آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ کہاں اسفل السافلین بننے کے خواہش میں آپ گرے چلے جا رہے ہیں؟ اپنی آوازوں میں ایسی کرختگی کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اپنی آواز سے وہ کرختگی کیوں نہیں نکالی جا رہی ہے آپ سے؟ کیوں نرمی پیدا نہیں کی جا رہی؟ کیوں آپ کو گدھے اس قدر پسند ہے کہ ان کی صفوں میں شامل ہونے کے لیے آپ بے چین ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہاں سکھا رہے ہیں آداب زندگی کا وہ بہترین عنصر جو کہ ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ خوش اسلوبی پیدا کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، محبتیں پیدا کرتا ہے، نرمی پیدا کرتا ہے. جس چیز پر ہمیں پیدا کیا گیا ہے، رحم پر ہمیں پیدا کیا گیا ہے، وہ رحمہ ہمارے اندر اجاگر کرتا ہے. ایک بچہ جو ہمارے رحم سے نکلا ہے وہ ہماری رحمت سے کیوں محروم ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور رحمان اور رحیم نے تو ہمیں رحمت کی صفت دے کر بھیجا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو ذرا پست کر لو نا. تو اللہ ربی آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے. تو اپنی فرعونیت کو جو ہے وہ آپ کو لڑنا ہے، اپنی فرعونیت سے اس کو دھکا مارنا ہے. اپنی ماسی سے بھی نرمی سے بات کرنی ہے، تو اپنی ماں سے بھی، تو اپنی بہن سے بھی، تو اپنے بچے سے بھی، تو اپنی ساس سے بھی، تو اپنی نند سے بھی. کیوں بات کرنی ہے نرمی سے؟ کہاں سکھائی گئی تھی یہ بات؟ یہ مکہ والوں کو سکھائی گئی تھی یہ بات، یہ مکہ کے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی تھی، جہاں پر ظلم کے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے،
जहाँ पर वो मक्का वाले जो कि दोज़ख का ईंधन बनने को अपने लिए तैयार कर रहे थे, वो अहले मक्का, वो कुरैश के सरदारान, वो काफिरीन, वो मुशरिकीन जो आग का ईंधन बनने के लिए तैयार हैं, उनके लिए कहा जा रहा है, उनके लिए किसको तालीम दी जा रही है? मुसलमानों को तालीम दी जा रही है। वग़्ज़िज़ मिन सौतिका, अपनी आवाज में थोड़ी नरमी पैदा करो ना, नीचे रखो भाई, लाउड स्पीकर ऑन मत करो, चिल्लाओ मत। चिल्लाना मसलों का हल नहीं है। चिल्लाना कभी मसलों का हल बन सका है क्या? दलील पैदा करो। बातचीत में इंसान का बेहतरीन तर्ज अमल होना क्या चाहिए? वो तहम्मुल से गुफ्तगू करे। गुफ्तगू में वजन पैदा करने के लिए क्या करे? इल्मी और अकली दलीलों का सहारा ले। चीखो पुकार करके अपनी बात साबित कौन कर सका है आज तक? कौन कर सका है? तड़ी लगाने का ये तरीका किसका होता है? ये होता है हुक्मरानों का तरीका। ये आज के हुक्मरानों का तरीका है कि हुक्म लगा के, आज के नहीं बल्कि हमेशा से, जो हुकूमत अपनी चाहते हैं। जबकि फिरौन था, एक बहुत बड़ा हाकिम था, लेकिन क्या कहता था? मुझे रब मानो, मेरी इबादत करो। ऐसे में अल्लाह रब्बी ने फिरौन के पास भेजा किसको? भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को, हारून अलैहिस्सलाम को। और तालीम क्या दी उन दोनों को? कहा फकूला लहू कौलन लय्यिना, और उससे नरम बात करना। ये कौलन लय्यिना जो है ये नरम बात है, इसका मादा है लीन, लीन के माने नरमी के हैं। तो कह क्या रहा है अल्लाह ताला, क्या सिखा रहा है मूसा और हारून को? जबी पर सादगी, नीची निगाहें, बात में नरमी। मुखातिब कौन कर सकता है तुमको लफ्ज कातिल से? मूसा अलैहि सलाम ने कत्ल कर दिया था फिरौन की रियासत में और चले गए थे। अब दोबारा पूरी प्लानिंग के साथ अल्लाह ताला से बातचीत हो रही है और अल्लाह ताला उनको सिखा रहे हैं। देखो क्या सिखा रहे हैं मूसा हारून को। देखो फिरौन के पास जा रहे हो ना, उसको नरमी से इस्लाम की दावत देना। क्या सिखा रहा है वो? एक एक नबी, वो तो नरम बात ही करता है। नबी तो कभी सख्त बात ही नहीं करता। लेकिन अल्लाह ताला असल में ये तालीम जब अपने नबी को दे रहा है, तो ये इनडायरेक्टली तालीम असल में मुस्लिमीन को दे रहा है कि नरमी से बात करना। जब एक दाई होता है, एक मोमिन जब एक दाई होता है, दीन की दावत दे रहा होता है, तो उसे नरमी से पेश आना चाहिए। नहीं नहीं, आजकल जब खतीब होते हैं, वो जब मिंबर पे खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि बस अब तो सर्टिफिकेट पकड़ा ही दिया है, अब तो हमें दोजख में ही जाना है, अब कोई चारा बचा नहीं है हमारे पास जन्नत में जाने का। और इतनी सख्त बातें कर जाते हैं कि जो छोटा, जो हल्का फुल्का, जो अभी बिल्कुल अमल के मैदान में उतरा ही नहीं, वो तो पहले से ही डर जाता है और अमल से ही जी चुरा जाता है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक दाई जो है उसकी सिफ्त क्या है? लय्यना करता है, वो तो नरम बात करता है, वो शफकत, वो गमगुसारी, वो दिल सोजी के अंसर से जो है ना, वो आरास्ता और पैरास्ता होता है। कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। ये है मुसलमान बंदा। तो वो सिर्फ कारी नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है, वो तो चलता फिरता कुरान है। तो हमारा चलता फिरता कुरान हम कैसे बन जाएंगे? हमें कहते हैं वही कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करना है, उन्हें पढ़ना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती थी कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलते फिरते कुरान थे। तो यहाँ हम जो अमल करने की कोशिश करेंगे, तो हम असल में कुरान पर अमल करने की कोशिश करेंगे। चलता फिरता कुरान बनने की एक साई है ये क्लास। तो असल में हम जो ये अपना रहे हैं, वो ये अपना रहे हैं। और अल्लाह ताला जब मूसा और हारून को कह रहा है, तो किसके लिए कह रहा है? अपने बदतरीन दुश्मन के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि फिरऔन का दावा क्या था? दावा था कि खुदा मैं, और सबसे बड़ा मैं खुदा हूँ। कहता था रब्बुकुमुल आला, मैं तुम सबका बड़ा सब रब हूँ। ये कहता था, अपने आप को कहलवाता था, तुम सबका रब मैं हूँ, सबसे बड़ा रब हूँ। और ऐसे बंदे के पास जो खुदाई का दावा कर रहा है, अपनी इबादत करवा रहा है, उसके पास अल्लाह अपनी दावत अपने बंदे के जरिए कैसे पहुंचा रहा है? कह रहा है
कि उससे नरम बात करना, शायद कि समझ जाए, शायद कि वो दीन पर अमल करने वाला हो जाए, शायद कि वो डर जाए, वो समझ जाए। हमेशा ऐसा नहीं है कि चीखो पुकार से ही जो है ना वो डराया जाता है। चीखो पुकार करने वाला कैसा है अल्लाह की नजर में? चीखो पुकार करने वाला हमीर है अल्लाह की नजर में। अल्लाह कह रहे गधो भाई तुम गधे। तो कभी अब गधे की जरा आवाज सुनिएगा तो उससे आपको महसूस होगा कि वो किस कदर तकलीफ दे होती है। और जब हम नरमी की ही बात कर रहे हैं तो मैं समझ गई हूँ कि जरूर मेरी ऑडियंस ये समझ गई होगी कि नरमी से मेरा मुराद किसकी है। लेकिन इसी नरमी को हम आगे भी पढ़ लेते हैं, एक आयत से भी समझ लेते हैं। इन तकैतुन्ना फला तखज़अन बिलकौलि फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। और अगर तुम अल्लाह अल्लाह से डरने वाली तो दबी जबान से बात ना किया करो कि दिल की खराबी का कोई मुब्तला शख्स लालच में पड़ जाए, बल्कि सीधी साफ बात किया करो। यहाँ जो लफ्ज जो है तखज़अन बिलकौल के माने हैं बात कहने में नरमी और तवाज़े अख्तियार करना। इसका मादा खज़ा है। और असल में यहाँ पर जो है अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं कि अंदाज़े गुफ्तगू में नरमी और नज़ाकत की झलक ना हो, ना ही तुरशी और तल्खी का रंग। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा नज़ाकत का रंग चढ़ा हुआ हो, बहुत मुलायमियत का रंग चढ़ा हुआ हो। बस माकूल और मारूफ अंदाज में सिर्फ ज़रूरत की बात करनी है। किससे? ये कौन है हमारा ये मुखातिब जिससे हमें बात करनी है? ये वो मुखातिब है जो कि कोई दूसरा मर्द है। इसमें बहुत सारे मर्द हैं, जैसे कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि देवर तो मौत है। इसी तरीके से हमारे देवर जेठ जरूरत की बात करनी है। और भी बाहर के जितने भी मर्द हैं जरूरत की उनसे बात करनी है। और अपनी आवाज में इतनी नरमी इतनी लचक पैदा नहीं करनी है कि उनका दिल रीझ जाए। और आवाज का मामला तो यही है ना कि जब हम देखते हैं कि किसी की आवाज बहुत ज्यादा शीरी होती है तो लोग उसके आशिक हो जाते हैं। जैसे कि सिंगर्स के देख लीजिए, बड़े आशिक पड़े रहते हैं सिंगर्स के, क्योंकि आवाज में एक लोच एक जो मुलायमियत होती है। उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा है, किसके लिए कहा है? गैर मर्दों से बात करने के लिए, अपने घर वालों से बात करने के लिए नहीं, अपने जो है साथ जुड़े महरम रिश्तों से बात करने के लिए नहीं, बल्कि गैर महरम मर्दों से।